العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، شب اسرا کا دولہ رجب المرجب کی خصوصی نشریات میں نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ اس رجب کے مہینے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا دولہ بنایا گیا. اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا اور جنت و دوزخ کا معائنہ کرایا اور طرح طرح کے عجائب و غرائب دکھائے. انشاءاللہ عز و جل قصیدہ معراجیہ جو اعلی حضرت کا لکھا ہوا ہے، جس کے 67 اشعار ہیں، ان اشعار کی روشنی میں جو قرآن میں، حدیث میں، بزرگوں کے اقوال میں جو معراج کا ذکر ہے اور اعلی حضرت نے جو عشق بھرا اس کا نقشہ کھینچا ہے، اس کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیجیے. مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 293 حدیث نمبر جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سورہ نجم کی آیات، اس کا ترجمہ اور تفسیر خزائن العرفان سے ہم نے معراج کا بیان سنا. 10 آیات ان کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کی تھی. آئیے آپ مزید آگے پڑھنے، سننے، سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پہلے قصیدہ معراج کا وہی شعر ہم پڑھ لیتے ہیں. وہ سرورے کشوری رسالت جو عرش پر جلواگر ہوئے تھے، نئے نیرالے تراب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نیرالے تراب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كذب الفؤاد ما رأى. ترجمہ کنز الایمان، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا. دل نے جھوٹ نہ کہا. تفسیر خزائن العرفان. آنکھ نے یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک نے اس کی تصدیق کی جو چشم مبارک نے دیکھا. معنی یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھا، دل سے پہچانا، اور اس رویت و معرفت میں شک و تردد نے راہ نہ پائی. اب یہ بات کہ کیا دیکھا، بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، لیکن مذہب صحیح یہ ہے
کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالی کو دیکھا. اور یہ دیکھنا کس طرح تھا؟ چشمے سر سے یا چشمے دل سے؟ اس میں مفسرین کے دونوں قول پائے جاتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب عز و جل کو اپنے قلب مبارک سے 2 بار دیکھا. اور ایک جماعت اس طرف گئی کہ آپ نے رب عز و جل کو حقیقتاً چشمے مبارک سے دیکھا. یہ قول حضرت انس بن مالک اور حضرت حسن و اکرمہ کا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خلت اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کلام اور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے امتیاز بخشا صلوات اللہ تعالی علیہم. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 بار کلام فرمایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو 2 مرتبہ دیکھا. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیدار کا انکار کیا اور آیت کو حضرت جبریل علیہ السلام کے دیدار پر محمول کیا اور فرمایا جو کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا. اور سند میں لا تدرکہ الابصار تلاوت فرمائی. یہاں چند باتیں قابل لحاظ ہیں. اللہ کی رحمت سے دل پر جا پہنچے دنا کی منزل پر. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے کلام میں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھا. اللہ کی رحمت سے دل پر جا پہنچے دنا کی منزل پر اللہ کا جلوہ بھی دیکھا. اللہ کا جلوہ بھی دیکھا. دیدار کی لذت پاتے ہیں اللہ کا جلوہ بھی دیکھا. دیدار کی لذت پاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صحیح یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی سے مشرف فرمائے گئے. مسلم شریف کی حدیث مرفوع سے بھی یہی ثابت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ حبر الامہ ہیں وہ بھی اسی پر ہیں. مسلم کی حدیث ہے رأیت ربی بعینی و بقلبی، میں نے اپنے رب عز و جل کو اپنی آنکھ اور اپنے دل سے دیکھا. اللہ کی رحمت سے دل پر جا پہنچے دنا کی منزل پر اللہ کا جلوہ بھی دیکھا. اللہ کا جلوہ بھی دیکھا. دیدار کی لذت پاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ الکبیر قسم کھاتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب عز و جل کو دیکھا. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں حدیث سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قائل ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے رب کو دیکھا، اس 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 کو دیکھا۔ امام صاحب یہ فرماتے ہی رہے یہاں تک کہ سانس ختم ہو گیا۔ اللہ کی رحمت سے دل پر کیا پہنچنا کی منزل پر، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، دیدار کی لذت پاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش آدم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ سورہ نجم کی 12ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ تفسیر، یہ مشرکین کو خطاب ہے، مشرکوں کو کہا جا رہا ہے جو شب معراج کے واقعات کا انکار کرتے اس میں جھگڑتے تھے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، کیونکہ تخفیف کی درخواستوں کے لیے، نماز کی کمی کی درخواستوں کے لیے چند بار عروج ہوا اور نزول ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب عز و جل کو اپنے قلب مبارک سے 2 مرتبہ دیکھا، اور انہی سے یہ بھی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب عز و جل کو آنکھ سے دیکھا۔ عند سدرۃ المنتہی، ترجمہ کنز الایمان، سدرۃ المنتہی کے پاس۔ سدرۃ المنتہی ایک درخت ہے جس کی اصل یعنی جڑ 6 آسمان میں ہے، اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان میں پھیلی ہیں، اور بلندی میں وہ 7ویں آسمان سے بھی گزر گیا۔ ملائکہ اور ارواح شہداء اور اتقیاء، اتقیاء تقی کی جمع ہے، متقی، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا، جو چھا رہا تھا یعنی ملائکہ اور انوار، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔ اس میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمال قوت کا اظہار ہے کہ اس مقام میں جہاں عقلیں حیرت زدہ ہیں آپ ثابت رہے، اور جس نور کا دیدار مقصود تھا اس سے بہرہ اندوز ہوئے، دائیں بائیں کسی طرف ملتفت نہ ہوئے، نہ مقصود کی دید سے آنکھ پھیری، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بے ہوش ہوئے، بلکہ اس مقام عظیم میں ثابت رہے۔ میرے مرشد اس موقع پر کتنی پیاری عشق بری بات فرماتے ہیں، یہ شان پائی سعادت ہے، خالق نے عطا کی زیارت ہے، جب ایک تجلی پڑتی ہے موسیٰ تو غش کھا جاتے ہیں، جب ایک تجلی پڑتی ہے موسیٰ تو غش جاتے ہیں۔ ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ سورہ نجم کی 18ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ تفسیر خزائن العرفان، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج عجائب
ملک و ملکوت کا ملاحظہ فرمایا اور آپ کا علم تمام معلومات غیبیہ ملکوتیہ پر محیط ہو گیا، جیسا کہ حدیث اختصام ملائکہ میں وارد ہوا اور دوسری اور احادیث میں آیا ہے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے قرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سورہ نجم کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر سن کر ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا ذکر خیر سنا۔ قصیدہ معراجیہ کے کثیر اشعار انشاءاللہ سارے سنیں گے اور دل کو معراج کے دولہا کی یادوں سے مالا مال کریں گے، عشق رسول سے انشاءاللہ روشن کریں گے انشاءاللہ عز و جل بشرط صحت و زندگی۔ کل آپ کو بخاری و مسلم شریف کی معراج والی حدیث اور ضرورتاً مرآت سے اس کی شرح پیش کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ سرور کشور